بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نعمت اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار در بار میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے خالق لم یزل حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ اشرف مخلوق حضرت انسان ہے۔ حضرت انسان کی تربیت کے لیے، رہنمائی کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے پروردگار نے 1.25 لاکھ یا کم و بیش مقدس انبیاء کرام کے کارواں کو پے در پے انسانیت کی طرف مبعوث فرمایا، جو شان، مراتب، عظمت، رفعت میں وراء الورا ہے۔ کائنات میں کوئی بھی عزت میں، شرافت میں، علم میں، حلم میں، کمال میں اور زہد و تقوی میں انبیاء کرام علیہم سلام کی عظمت و رفعت کی گرد پا کو بھی نہیں چھو سکتا۔ وہ سب وراء الورا ہیں، ان کی ایک ایک شان، ان کا ایک ایک مقام اور مرتبے کا پہلو اتنا بلند و بالا ہے کہ انسان قیامت تک جتنا بھی اونچی اڑان بھر لے، جتنے بھی مراتب اور مدارج کو طے کر لے، وہ ان مقدس نفوس قدسیہ کے گرد پا کو بھی کروڑوں درجے اس سے، ارب خرب درجے اس سے دور ہے، اس کو پہنچ سکتا نہیں ہے۔ ان انبیاء کرام کو اللہ نے جو بھی شانیں عطا فرمائی ہیں وہ اتنی اعلیٰ، اتنی عرفہ ہیں کہ دنیا کا کوئی پیمانہ، دنیا کا کوئی بھی ترازو ان عظمتوں کو کبھی نہ تول سکتا ہے، نہ ناپ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان بے شمار شانوں کو اللہ نے جو انہیں بخشی ہیں، انہیں قرآن اور حضور کے مقدس فرامین نے مختلف جگہوں پر بڑے اہتمام سے بیان فرمایا ہے۔ تاہم اہل سنت و جماعت میں اللہ نے ہمیں یہ خوشبودار عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ جتنی شانیں اور عظمتیں اللہ نے دیگر انبیاء کو بخشی ہیں، اور وہ شانیں جو نہ تولی جا سکتی ہیں، نہ ناپی جا سکتی ہیں، وہ ساری کی ساری شانیں اور عظمتیں ان کو بڑھا کر اللہ نے اپنے محبوب کو اور ہمارے آقا کو عطا فرمائی ہے۔ کتنی خوش نصیبی ہے، اس لیے کہ اب کوئی بھی کائنات میں نبی نہ آنا ہے اور نہ کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا ہے، تو وہ ساری شانیں، وہ ساری عظمتیں، وہ ساری رفعتیں اللہ نے ہمارے آقا و مولا کو عطا فرمائی ہیں۔ چنانچہ ان شانوں میں، عظمتوں میں ایک ایسا پہلو ہے جو اتنا بلند ہے کہ اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج وہ عروج ہے، وہ بلندی ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائی ہے، اور وہ جو شان ہے، شان معراج، جو اللہ نے مختلف پیاروں کو عطا فرمائی ہے، اس معراج میں اللہ نے مزید برکات، مزید عروج، مزید بلندیاں
رکھ کے اپنے محبوب کو نوازا ہے۔ گویا پھر آپ اس معراج کے جس جس پہلو کو بیان کریں گے اور سماعت کریں گے اور پڑھیں گے، آپ حقیقت میں آپ پر ایک ایسے نور اور ایک ایسی خوشبو کا مسلسل اثر ہوگا جس سے آپ کے مشام جاں معطر ہوں گے کہ اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمہ ہمارے اسی خوشبودار عقیدے کے حسین ترجمان حضرت قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ أُعْطِيَ فَضِيلَةً أَوْ كَرَامَةً إِلَّا وَقَدْ أُعْطِيَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مِثْلَهَا۔ آپ فرماتے ہیں تمام انبیاء میں سے جس کو بھی جو فضیلت، جو عزت، عظمت، کرامت اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ ساری کی ساری ہمارے نبی کو عطا ہوئی ہے۔ اس سے بھی ایسا سبحان اللہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سنیوں کا عقیدہ کیا ہے۔ میں نے آپ کو حضرت قاضی ایاز کی بات سنائی اور بات کا تعلق حضور کی عظمت سے تھا، اور ماں کی لوری اور ابے کی کمائی کا اثر یہ تھا۔ شان مصطفیٰ کی سنی اور آپ کے چہرے گلاب کی طرح کھلے اور لب ہلے اور سبحان اللہ کہہ کے آپ نے یہ ثابت کیا کہ ہم حضور کو ملنے والی ہر شان پر خوش ہو کے بتاتے ہیں کہ یہ ماؤں کی تربیت کا اثر ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، وہ بدنصیب، وہ بھی امتی کہلانے کے قابل ہے کہ جو تول ناپ لگانے والے ہوں، اور ہم کہتے ہیں تولنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے نبی وراء الورا ہیں، ہمارے نبی وراء الورا ہیں اور اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، اور اللہ کا کرم ہے ہمیں وہ سچا عقیدہ ملا ہے جس عقیدے میں ہم ترازو لے کر نہیں بیٹھے، ہم حضور کی عزت و عظمت کے لیے جسم، جان، روح سب کچھ لے کے بیٹھے ہوئے کہ سب کچھ ہے ہی حضور کے لیے۔ تو قرآن فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جس شان و مرتبے سے نوازا، وہ وراء الورا گئے، وہ بلند و بالا گئے، وہ اونچا گئے، وہ اتنا بلند ہے کہ اللہ نے جو عظمت نبیوں کو بخشی اس کو بڑھا کر بدرجہ عتم اور برکات سے نواز کے میرے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ 72 سے زائد مرتبہ حضور کا جاگتے ہوئے دیدار کرنے والے عظیم محدث حضرت علامہ سیوطی فرماتے گئے قال العلماء ما اوتی نبی بمعجزۃ ولا فضیلہ الا ونبینا صلی اللہ علیہ وسلم نزیلها او اعظم منها۔ فرمایا علماء نے لکھا ہے جو معجزہ، جو شان، جو مرتبہ اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا اس کی مثل کسی کو نہیں ملا، یعنی سب سے بڑھ کر، سب سے زیادہ اللہ نے ہمارے محبوب کو نوازا ہے۔ اسی لیے تو امام سیوطی کے در کی خیر لے کے، قاضی ایاز سے عقیدے کی بھیک لے کے، امام ربانی کے در کی خیر لے کے، امام اعظم و شافعی و حنبل و مالک کی خیر لے کے، میرے اور آپ کے امام نے اپنے خوبصورت لفظوں میں یہی کچھ کہا گیا سب سے اولا سب سے بالا
پڑھنے میں دقت محسوس ہو تو بالکل تکلیف نہ کرے، اگر آپ کا تن من دھن کے گئے تو پھر ضرور شامل ہو جائیں۔ سب سے سب سے بالا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اب سنیے آل سنت کا حسین عقیدہ اور اس کی خوشبو اور اس کے تازہ پھول کلیوں کو اپنے گلدستہ عقائد میں سجائیے۔ ہمارے اکابر تو یہ کہتے گئے نبیوں کو بھی جو شان اللہ نے عطا کی ہے وہ اعلیٰ و ارفع گئے، لیکن سب کو ملی بھی مصطفیٰ کے صدقے سے گئے، سب کو ملی بھی کملی والے کے صدقے سے گئے۔ چنانچہ آپ جناب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ نے کتنی شان مرتبہ بلندی عطا فرمائی گئے۔ آدم علیہ السلام کے لیے پاک پروردگار ملائکہ کو حکم فرما رکھا گئے، ملائکہ اسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرو۔ آدم کو سجدہ کیا ملائکہ نے، امام فخر الدین رازی تیرے میرے امام نے، بلکہ یہاں سیال کوٹ کے بہت بڑے اہل حدیث میر ابراہیم سیال کوٹی کہتا ہے اگر قرآن سمجھ نہ گئے تو رازی سے سمجھو۔ ہم نے کہا رازی سے قرآن بھی سمجھو اور عقیدہ بھی سمجھو۔ امام رازی کہہ رہے گئے ان الملائکۃ امروا بالسجود لآدم لاجل ان نور محمد فی جبہۃ آدم۔ امام فخر الدین رازی فرماتے گئے کہ اللہ نے جو ملائکہ کو کہا آدم کو سجدہ کرو تو سجدہ اسی وجہ سے تھا کہ آدم کی پیشانی میں رب کے حبیب کا نور چمک رہا تھا، اسی لیے ہم کہتے ہیں سب سے سب سے بالا ایک اور امام بصیری کہتے ہیں وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ۔ کائنات میں جس نبی کا رتبہ شان عظمت رفعت آپ کو جتنی بلند و بالا نظر آئے تو شکر ادا کرنا کہ آپ کے پاؤں آپ کا وجود کیچڑ میں نہیں پاکیزہ جگہ پہ گئے، تربیت اعلیٰ گئے، اس لیے وہ بلندی اور وہ عروج جس نبی کی عظمت و رفعت کے خوشبو آپ کو معطر کر رہی ہے، تعلیمات اور برکات کی اور سیرت کی انوار کی، تو آپ یہ سمجھ لیں اس کو اللہ نے میرے نبی کے صدقے اس شان سے سرفراز کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا آدم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں عبادہ بن عبد الصمد فرماتے ہیں انس بن مالک کو دیکھیے انہوں نے بیان کیا ہے کہ دیکھو اللہ نے کیا کمال دیا آدم علیہ السلام کو، ان کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ گلزار ہو گئی، اللہ نے اپنے محبوب کے پیارے دادا جان ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنایا، فرمایا وہ جو آگ گلزار بنی تھی وہ بھی در حقیقت نور محمدی کی برکات سے تھی۔ اب حضور کا نور آدم کی پیشانی میں آئے تو ملائکہ سجدہ کرے اور ابراہیم پاک کی طرف آئے تو آگ ان پہ گلزار ہو جاتی ہے۔ تو پھر جب یہ بات بیان ہوتی ہے تو بہت سے بیچارے غلیظ الفکر یتیم العلم لوگ اپنے طور پہ کہتے ہیں آپ دیکھو حضرت ابراہیم کی عظمت و رفعت کو حضور کے سے جوڑ رہے ہو، حضور سے تو کبھی یہ چیزیں دیکھ
دیکھنے میں نہیں آئی. ہم نے کہا دیکھنے میں آتی ہے, لیکن جب ماں باپ چول اور استاد کمینہ ہو تو وہ حضور کی انوار و برکات نہیں بتاتے, وہ اپنے جیسا کہتے ہیں. اور جب ماں درود پڑھنے والی ہو, ابا حضور کی غلامی پہ ناز کرنے والا ہو, اور پھر مرشد ہادی رہبر استاذ حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے والا ہو, تو وہ آپ کو کہتا ہوا ملے گا کہ نبی سارے اعلیٰ گئے مگر ہمارے نبی سب سے اعلیٰ عرفہ ہے. پھر آپ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ سارے نبیوں کے رتبے بڑھے گئے مگر آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے رتبے بڑھے گئے مگر اللہ یہ زبانیں سلامت رکھ جو تیرے محبوب کے ذکر میں جڑی ہوئی گئے کہ سارے نبیوں کے رتبے بڑھے گئے. ہم بڑی محبت سے کہتے گئے وہ ذاکر نائک ہو یا جاوید خامدی ہو یا کوئی ڈاکٹر ہو یا کوئی انجینئر ہو یا کوئی جناب سکالر ہو, ہم کہتے گئے جہنم میں جائے وہ جس کی زبان پہ تعریف و توصیف مصطفیٰ سننے کو نہ ملے, اور اللہ سلامت رکھے ہر اس کو جس کا قلم مصطفیٰ کی عظمت کا نور بکھیر رہا ہو. سارے نبیوں کے رتبے مگر آقا کا اب جو کہتے ہیں تمہاری اپنی باتیں ہیں, حضور سے تو ہم نے یہ نہیں سنا. ہم نے کہا سنو گے پڑھو گے اس شہرا پہ جانا ہی نصیب نہ ہو تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. کا کیا مطلب؟ ہم نے کہا سنو, اب حضور کی غلامی کے خوبصورت نسبت سے جڑے ہوئے خوش نصیب لوگوں, حضور رحمت کونین کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی, عبادہ بن عبد الصمد فرماتے گئے انس بن مالک نے حضور کی دعوت کی, حضور گھر میں گئے, کملی والے نے کھانا تناول کیا, حضور نے فرمایا ہاتھ صاف کرنے کا ارادہ کیا, جابر نے کپڑا پیش کر دیا, حضرت انس نے کپڑا پیش کر دیا, حضور نے اس کپڑے سے ہاتھوں کو صاف کیا. تھوڑا اور بھی ایسا بولیے. 1400 سال کے بعد تبرکات نبوی کو بڑی محبت سے دیکھنے والوں اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. کچھ کو تبرک کتنا چبھ رہا تھا, ابو لہب کا گھر تو باقی رکھا, حضور کی ولادت والے اس گھر کو ختم کر دیا. ان کو اتنا چبھ رہا تھا کہ انہوں نے ابو جہل کی باقیات کو, یزید بغیرت کے نام کو تو باقی رکھا, لیکن حضور کے مقدس اسماء اور تبرکات ان کو چبھتے نظر آ رہے تھے. ہم نے کہا یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے, لیکن سنیے صحابی کا عقیدہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں حضور نے ہاتھ صاف کیے, وہ رومال میرے پاس بطور تبرک محفوظ رہا. جب وہ رومال زیارت کرواتے میں دیکھتا اس کو ہاتھوں میں لیتا تو کبھی کوئی میلا ہو گیا, میں نے کہا اس کو دھوؤں کیسے. پھر خیال آیا جن لمس کی جس کی وجہ سے وہ برکت ہے وہ ایسے ہاتھ نبی کے لگے گئے, وہ برکت وہ لمس شدہ چیز ایسی برکات سے کہیں معروم نہ ہو جاؤں. کہتے ہیں پھر مجھے خیال آیا کیونکہ صحابی تھا, خیال بھی اونچا تھا. اگر آپ مائنڈ نہ فرمائیں تو ایک خیال ہوتا ہے صحابی کا, ایک ہوتا ہے وہابی کا.
میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کس حساب سے اور کس جناب والا خیال سے جڑے گئے؟ صحابی نے یہ کیا کہ حضور کے ہاتھ لگے ہوئے رومال کو آگ میں ڈالا اور آگ نے اس کو جلایا ہی نہیں، اس نے اور روشن کر دیا۔ صحابی کا عقیدہ تھا ہاتھ نبی کے لگے گئے تو آگ جلا نہیں سکتی۔ ایک بار آہستہ سے اور سبحان اللہ فرمائیے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ آپ سے سوال پوچھنے جا رہا ہوں آگے۔ حضور نے کیا کیا تھا؟ پھر بولیے۔ ہاتھ صاف کیے تھے کپڑے سے۔ بیان کس نے کیا؟ علامہ جلال الدین سیوطی۔ یہ کسی ساتھ والی مسجد کا ڈونگا باغ کا خطیب نہیں، 75 سے زائد مرتبہ حضور کی جاگتے زیارت کرنے والا بابا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، میں کسی ڈینٹنگ پینٹنگ یا سینٹری کا کام کرنے والے تیسی کانٹے والے نام نہاد انجینئر سے پوچھوں یا کسی اخبار کے رائٹر سے پوچھوں، میں نے تو یہ اس سے پوچھی ہے بات جو 72-75 سے زائد مرتبہ حضور کی زیارت کرنے والے امام سیوطی ہے۔ اب آپ سے میں سوال اگلا کرنا چاہتا ہوں، جس کو حضور کا لگا تھا ہاتھ، اس کو تو تنور کی آگ نہ جلا سکی، اور جس آمنہ کے بطن میں 9 مہینے تک میرے نبی جلوہ گر تھے، اس اماں کا کیا عالم ہوگا؟ سارے نبیوں کے رتبے بڑھے گئے مگر پھر بولیے، سارے نبیوں کے رتبے بڑھے گئے مگر آپ کے روزمرہ کے معمولات میں ایسی گندی مکروہ آوازیں کانوں سے ٹکرائیں گی، ٹکراتی ہیں۔ دیکھو، حضور کے والدین کلمہ نہیں پڑھے تھے، مسلمان نہیں تھے، آپ نے پوچھنا ہے مولوی صاحب پھر کہا وہ جہنم میں ہوں گے۔ آپ نے اس سے پوچھنا ہے یہ جو مسجد مدرسے کے باہر چندے کا باکس پڑا ہے اس میں پیسے ڈالیں تو کیا ہوگا؟ کہا آپ جب پیسے ڈالیں گے آپ کے تعاون سے بچے قرآن پڑھیں گے، آپ کو ثواب پہنچے گا۔ ہم نے کہا چلو ثواب پہنچے گا، پھر کیا؟ کہا کل یہ بچہ جس حافظ قاری عالم کو آپ کے تعاون سے چندے سے آپ نے سہولت پیدا کی پڑھا، یہ کل کو اللہ اس کو فرمائے گا حافظ جی سیڑھیاں چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا۔ حافظ پھر بھی اللہ کی نعمتوں پر خوش تو ہوگا، لیکن اللہ فرمائے گا حافظ اب بھی راضی نہیں ہو؟ کہا اللہ جو مجھ سے پیار کرتا تھا محبت کرتا تھا وہ تو جہنم میں گئے۔ اللہ فرمائے گا جا جس جس کو چاہتا ہے، ہولی ہولی بولو، وہ 10 بندے جن پہ جہنم واجب ہو چکا ہے ان کو بھی نکال لے۔ کون؟ پھر بولو کون؟ حافظ۔ اچھا ان کو تو جہنم سے نکالے گا، حافظ جی جہنم سے نکال دیا، ہون خوش ہو، اعلان ہوگا حضرات قرآن حفظ کرنے والے کو 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکدار تاج پہناؤ۔ حافظ جی خوش ہو، ہولی ہولی بولو۔ یہاں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے بچے کے گلے میں ہار ڈالو۔ اس نے جناب حفظ کیا، مکمل حافظ بن گیا۔ قاری سرور شہباز صاحب کی محنت اللہ نے قبول کی، سال میں 2 سال میں بچہ قرآن کا حافظ۔ لو جی اس کے گلے میں ہار ڈالو، حافظ صاحب کو دستار بناؤ۔ دستار بندی ہونے لگی،
حافظ کی دستار یہاں کون کرا رہے؟ ہم، میں، آپ حافظ کی دستار کرا رہے ہیں۔ حاجی سرفراز صاحب مسجد کے صدر، مدرسے کے ناظم، دستار فضیلت ہو رہی ہے، ہم نے دستار لی، وہ سر پہ باندھی، حافظ کے لیے دستار کا اعلان ہوا۔ یہاں نمازی دیکھ رہے ہیں، ڈونگا باغ میں مدرسہ قائم، سرپرستی کرنے والے خوش کہ ہم نے جو پودا لگایا بچہ قرآن کا حافظ بن گیا، اس کے سر پہ دستار۔ وہاں اعلان ہو رہا ہے، آج پوری دنیا دیکھے حافظ کے سر پہ تاج رکھا جا رہا ہے۔ کتنا تاج ہے؟ 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکدار۔ پھر اللہ فرمائے گا ہن راضی ہیں حافظ جی، راضی ہو؟ اللہ نہیں، ہن کی مسئلہ ہے؟ جنہیں مینو پالے ہے، جس اماں مینو لوریاں دتیاں نے، جس ابے مینو حلال کمائی محنت مزدوری کر کے پڑھایا، کاش اے تاج میری بجائے انہاں دے سر تے ہوندا، میرا چکو انہاں دے سر تے رکھو۔ لیکن اللہ کے حکم تبدیل نہیں ہوتے۔ فرمایا اے ہو جیا تاج اس حافظ دی اماں تے ابے دے سر تے بھی رکھو۔ اگر جاگ رہے ہو تو اگلا مسئلہ آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں۔ میں نے حفظ کیا اللہ کے فضل کرم سے، اللہ اپنے کرم سے مجھے بھی نوازے، میری ماں باپ کے کو بھی تاج عطا فرمائے۔ لیکن اب ذرا سوچنا، آپ کا بچہ، بھانجا، بھتیجا، پوتا، نواسا حافظ بنے، ماں باپ کو تاج ملے، میں اس ملا سے آپ کے توسل سے پوچھنا چاہتا ہوں جو بھونکتا ہے نبی کے اماں ابے کے بارے میں، میری اماں ابے کو تو 14ویں کا تاج ملے، قرآن رٹا ہے میں نے، تو جس آمنہ کے لخت جگر پہ 23 سال قرآن نازل ہوا گئے، جڑا بندہ اجے تک چپے، اللہ تینو قرآن دا حافظ پتر دے وے۔ بھئی میں نے پڑھا، دیوبندی کہتا ہے، وہابی کہتا ہے، سنی کہتا ہے میرے بچے کی وجہ سے اللہ مجھے تاج پہنائے گا، احادیث ہے تاج پہنائے گا، اعلان ہوگا اونچا ہے تاج پہناؤ۔ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ حسین تاج حافظ کو، اس کی اماں کو وہ ملے۔ وجہ کیا ہے کہ میں نے قرآن رٹا، رٹ کے محفوظ کیا تو اماں ابے کو تاج ملے۔ جس مصطفیٰ کالی کملی والے کے سینے میں 23 سال قرآن نازل ہوا، ان کی اماں آمنہ، ابا عبداللہ کا کیا مرتبہ ہوگا؟ اسی لیے ہم کہتے گئے سارے نبیوں کے، پھر بولیے سارے نبیوں کے رتبے بڑھے گئے، مگر آقا سب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے رتبے بڑھے گئے، مگر آقا کا من، پھر بولیے سارے نبیوں کے رتبے مگر آقا کا من، وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑھو۔ اللہ نے جو شان عطا فرمائی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے اعلان ہوتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. اب کتنا عروج ہو، کتنی بلندی ہے. جلیل القدر پیغمبر بارگاہ کے قدس میں عرض کرتے گئے یا اللہ مجھے دیدار کرا. اب حکمت کیا ہے یہ تو پروردگار جانے، لیکن جواب بڑا منفرد ہے. قیامت تک علماء اس خوبصورت سمندر میں غوطہ زنی کر کر کے حسین موتی نکالتے رہے، نکالتے رہیں گے. لیکن اللہ کی قسم ہے جس کے نصیب میں بدبختی تھی وہ قرآن کی ایک آیت کا نور بھی نہ پا سکا. پڑھنے کو تو سارا پڑھ گیا، قرآن نے بھی واضح کہہ دیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بڑے بڑے لوگ پڑھ کے گمراہ ہو گئے، چرب زبان، بڑی بڑی فصاحت بلاغت پہ ناز کرنے والے، بغیر نقطوں کے قرآن کی تفسیریں لکھنے والے برباد ہو گئے. عربی دانی پہ ناز کرنے والے گرد میں ڈوب گئے. آپ اور میں سوشل میڈیا کی دھوم میں اٹھنے والے بلبلوں کو دیکھتے گئے اور ہم کہتے ہیں شاید یہ بہت اونچا گئے. چرب زبانی ہو، میڈیا کا سہارا ہو، اور پھر لبرلزم سیکولرزم کا پیچھے سپورٹ ہو، وہ کمال نہیں ہے. آپ دیکھیں جب پوری اکبری الہاد، پوری قوت و طاقت، آدھی دنیا کا مالک ابو الفضل و فیضی کو جھولی میں لے کے فیڈر پلا رہا تھا، اس دور میں اکیلا تنہا امام ربانی مجدد الفسانی قید و بند کی صحبتیں برداشت کر کے شریعت محمدی کا علم اونچا کیے ہوئے کھڑا تھا. تاریخ میں وہ گم ہو گئے، ان کا نام تک بھی نہیں ہے. اور اس کے لیے اقبال بھی کہہ رہے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے گئے زیر فلک مطلع انوار. اس لیے اڑتے ہوئے، اڑان بھرتے ہوئے شوبدہ بازوں کو دیکھنے کی بجائے وہ تسلسل سے ملنے والی روایات اور خیر و برکات جو آپ کو امام علی الحق کے قدموں سے علامہ ملا عبدالحکیم سیال کوٹی کی بارگاہ سے میسر آئی ہے، ان خیرات پہ ہمیشہ فخر و ناز کرو. اب دیکھو نبی کہہ رہے اللہ دیدار کرا، جواب ملا لن ترانی. یہاں بڑے بڑے غرق ہو گئے، عربی دانی پہ ناز کرنے والے اور موتی نکالنے والوں نے قرآن کے اس جلال سے، روب سے، قرآن کے اس نور سے موتی ایسے نکالے کہ مفہوم بھی سمجھ آ گیا اور قرآن کا نور بھی دماغ میں اتر گیا. تھوڑا ہولی بولو. جواب کیسا ہے؟ رب ارنی انظر الیک، اللہ دیدار چاہتا ہوں. جواب میں کتنا جلال ہے، وضاحت کی ضرورت ہی نہیں. لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتا. یہاں پتا چلے گا کہ اماں کی لوری اور ابے کی تربیت نے کس استاذ کے پاس بھیجا. بازار سے ملنے والے ہر ترجمے کو آنکھیں بند کر کے پڑھو گے تو پھر آگے نہیں بڑھو گے. پھر گھر میں بیٹھنے والے ٹک ٹاکر، یوٹیوبر، وہ جہاں سے بھی آواز اٹھے گی اس طرح کی ننگ تڑنگ ہوگی، نہ شرم ہوگا نہ حیا. وہ جنہوں نے عربی دانی کو سہارا بنایا، پہلے ان کا یہ تھا امام ربانی پہ بھونکے، پھر بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، احمد ابن حنبل، شافعی، مالک، امام اعظم پہ ہاتھ صاف کیا، اور پھر یہ ہاتھ صاف کرتے کرتے اصحاب تک پہنچ گئے. قوم مست تھی، بڑی فالوئنگ ہے، یوٹیوبر کی فالوئنگ بڑی ہے. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں فالوئنگ نہ دیکھو، کیونکہ یہ اندھیروں کی جانب لے کے جا رہے ہیں.
دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ اس کے گفت و شنید سے نبی کی، صحابہ کی، آل کی محبت کتنی دلوں میں اتر رہی ہے۔ یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے، حساس مسئلے گئے۔ اب دیکھیے جواب، لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتا، نبی، یار، دوست، اللہ کا پیارا نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا یہ نہیں کہا کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ بھی نہیں کہا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھو دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا تو پیارے تجھے کیسے جلوہ ہو؟ فرمایا ہاں تو نہیں دیکھ سکتا۔ اور لکھاں سلام ہوئے بابے ہو، اور جڑا بابے نو من نہیں نہ بغیر پیو تو ہوئے انہوں کی آکھیے۔ انہوں نے کہا، فرمایا یہ بتا پیارے، یتیم کا حق لینا کیسا ہے؟ کہا یتیم کا حق تو یتیم کا ہی ہے۔ تو فرمایا میرا دیدار در یتیم کا حق ہے۔ پیارے میرا دیدار اس در یتیم کا حق ہے جو ساری کائنات کا امام بن کے آنے والا ہے۔ اچھا وہ کون ہے؟ کا ہے تو نبی، وہ نہ ہوتا تو آدم نہ ہوتے، وہ نہ ہوتا یہ تسلسل نہ ہوتا، وہ نہ ہوتے یہ نور نہ ہوتا، یہ کچھ نہ ہوتا۔ شمس، قمر، برگ، شجر، جن و بشر، بحر و بر، خشک و تر، سب کچھ اسی کے لیے بنایا ہے۔ اب سمجھ جائیں کہ نبی کو کہا تو نہیں دیکھ سکتا، اس کہنے میں یہ راز تھا کہ میرے نبی میں اور اشتیاق بڑے، وہ ہے کون جو ڈائریکٹ رب کے جلوے دیکھنے والا ہے؟ وہ وہی ہے جس کے لیے ہمارے اکابر نے کہا گئے سارے نبیوں کے رتبے بڑھے گئے مگر آقا کا منصب جدا گئے۔ سارے نبیوں کے مگر آقا کا منصب جدا گئے، وہ امام شفیع انبیاء گئے، ان کا رتبہ جس کو اس کے امتی ہونے پہ ناز ہے وہ محبت سے کہے سارے نبیوں کے رتبے مگر آقا کا منصب، وہ امام شفیع انبیاء گئے۔ فرمایا پھر سنو میں تجلی ڈالتا ہوں۔ پھر محبوب نبی کو راضی بھی کیسے کیا، لن ترانی کہہ کے پھر فرمایا ہاں لیکن وہ سامنے والے پہاڑ کو دیکھو، وَلَٰكِنْ انظُرْ، دیکھو اِلَى الْجَبَلِ، بتایا کہ یہ جلال یہ حیبت کیا گئے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، وہ سامنے پہاڑ پہ میں ڈالوں گا تجلی، تو ڈال نظر، میری تجلی کو دیکھ۔ اس پہاڑ کی طرف موسیٰ پاک نے دیکھا، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ ان جملوں سے پتہ چلے گا قرآن پڑھتے سنتے بیان کرتے ہوئے نبوت کا مقام ملا کے دماغ میں ہے کہ نہیں۔
ہولی بولو. بڑے بڑے پھسلے بڑے بڑے پھسلے اندازہ کریں. اسی لیے ہم کہتے گئے تراجم لیتے ہوئے کوشش کریں مارکیٹ میں آپ کہیں احمد رضا کا ترجمہ چاہیے. کیوں؟ اقبال اور احمد رضا دونوں وہ بابے گئے. میں بابو سے پیار کرنے والوں کو عرض کر رہا ہوں, یہ دونوں وہ بابے گئے. اقبال قرآن تک پہنچاتے نظر آتے گئے, احمد رضا صاحب قرآن تک پہنچاتے نظر آتے ہیں. اس لیے تو جڑا آکھے میں مندہ ہی نہیں بابے نو, جڑا پیو نو ہی نہ مننے, اس کو کیا کہا جائے؟ کون آخر بتائے گا, سمجھائے گا؟ آپ خود اندازہ کریں. ترجمہ کرتے ہوئے بڑے بڑے جوں ڈوبے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اللہ نے آپ کو گمراہ پایا اور ہدایت دی. کیا ترجمہ ہے؟ مخاطب کون ہے؟ نبی. ملا کی مت ماری گئی. اب آپ کو گمراہ, نبی آتے ہی گمراہوں کو ہدایت کے راستے پر لگانے گئے. بولیے نا, یہاں بھول گئے, بھٹک گئے, برباد ہو گئے, قرآن کا مفہوم ہی نہ سمجھ سکے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. بریلی کے امام نے کہا محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو پھر اپنی طرف راہ دی. جنہیں اے نزاکت سمجھی ہوتے آنکھیں کیا مفہوم, کیونکہ سامنے حضور کی ذات ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. بڑے بڑے نام نہاد پھٹکے گرتے چلے گئے, کھائی میں گرے. بدر میں آپ کی مدد کی اللہ نے, حالانکہ آپ معاذ اللہ کیا لکھا, حالانکہ آپ ذلیل تھے. کیا ترجمہ ہے بھائی؟ سامنے کون ہے؟ کچھ حیائی ہوتی ہے, کچھ پتہ ہی نہیں کیا لفظ ہیں. نبی مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں. اس کو واضح کیا, مفہوم بتایا, ترجمے کو تفسیری رنگ میں بیان کر کے ماں کی شرافت, ابے کی حلال کمائی, استاذ کی قربت, شیخ کی صحبت کا رنگ دکھایا احمد رضا نے. کہ اللہ نے آپ کی مدد کی بدر میں, حالانکہ آپ بے سر و سامان تھے. گل نکی نہیں, جس کے پڑھنے سے ایک دل میں محبت نہ اترے وہ کیا ہے, اور جس کے مفہوم دماغ مشام جاں کو معطر کر دے. سبحان اللہ. اب دیکھیں فرمایا میں تجلی ڈالوں گا پہاڑ پہ. دیکھو پہاڑ کو, موسیٰ پاک نے پہاڑ کی طرف دیکھا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا, یوں زمین پر جلوہ گر ہوئے. اللہ کے نبی غشی کی کیفیت, اس جلوے کو دیکھا جناب جلیل القدر موسیٰ پاک نے. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. لیکن اب عالم یہ تھا, تجلی ڈالی تھی, کیفیت عجیب ہو گئی. جس نے تجلی دیکھی اس کی کیفیت عجیب ہوئی, اور آپ کے میرے نبی نے تجلا دیکھا. لیکن اس تجلی کا عمل کیا تھا, اثر کیا تھا؟ اس کے بعد اللہ نے جو آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا, موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ دیکھا اس میں ایک اور بھی علماء نے بیان کیا. فرمایا جاء موسیٰ لمیقاتنا, جب حاضر ہوئے, جب آئے, جب گئے, جب پہنچے, جب حاضر ہوئے موسیٰ. کیونکہ ایک ہے حاضر ہونا اور ایک ہے بلایا جانا.
ایک ہے سر ہلانا، ایک ہے سبحان اللہ فرمانا۔ ہے وہ بھی خوش جڑا انج کر دے، لیکن ہے وہ بھی خوش جڑا دے سبحان اللہ۔ ایک باری پھر سبحان اللہ۔ یہ گئے جامو سالمی قاتلہ، ایک ہے جانے والا، ایک ہے وہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، لوگوں کو سلایا، کائنات کے نظام کو رکوایا اور ہر چیز کو روک کے کہا جبریل جا میرے یار نو دولہا بنا کے لے آ۔ اور نبیوں کا یہ مرتبہ ہی نہیں، عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں، اور نبیوں کا یہ مرتبہ ہی نہیں، عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں، اور نبیوں کا یہ مرتبہ ہی نہیں، عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں، جیسا رتبہ تیرا آج کی رات ہے، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں، جیسا رتبہ تیرا آج کی رات ہے، اور نبیوں کا یہ مرتبہ ہی نہیں، عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں، جیسا رتبہ تیرا۔ ایک ہے جانا، ایک ہے بلانا، جبریل جی مولا کائنات کے نظام کو روک دے، سسٹم کو جام کر دیا گیا، ساری ساری رات جاگنے والا نبی جس کو خود کہتا ہے پروردگار یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اتنی شان کے مالک کو حکم ہوتا ہے محبوب سو بھی لیا کر، آرام بھی کیا کر، آج اس کو سلانے کے لیے کیا عجیب پروگرام بنا، فرماتا ٹگلتے ٹگلتے خرامہ خرامہ اپنی بہن ام غانی کے گھر میں آئے، بہن مزاج شناس کی سمجھ گئی بھیا آرام کرنے کے موڈ میں ہے، چادر بچھائی، کونین کے والی لیٹ گئے، حکم ہوا جبریل جی مولا جلدی جا، جنتی حسین براق کو سوار کر کے سجا کے جا کے میرے یار کو دولہا بنا کے لامکانوں کا مسافر بنا کے لے آ۔ جو گئے ان کو بھی سبحان اللہ، جا موسیٰ لمیقاتنا، وہ جا رہے گئے، یہ بلائے جا رہے گئے، اسی لیے کہتے گئے اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا، وہ بھی سبحان اللہ۔ پھر کمال کیا ہوا، اگرچہ وہ کیفیت ایسی تھی تجلی دیکھ کے زمین پر آئے تھے، لیکن اس کے بعد اللہ کا کرم اور فضل کیا تھا۔ اس کو موجم الکبیر نے بیان کیا، قاضی عیاض نے بیان کیا، ابن کثیر نے بیان کیا، احمد ابن حنبل اور دیگر فرماتے گئے اب عالم کیا تھا، عالم یہ تھا کہ 30 میل دور اندھیری رات میں چلنے والی چیونٹی کو موسیٰ پاک
ایک تجلی دیکھنے کے بعد دیکھ لیا کرتے تھے۔ شالا او ماں مرے جیدی جھولی وچ کھیڈن والا بد نصیب ملان دے دیوار کے پیچھے کی نہیں خبر ہو، شالا تیری ماں روے۔ اور جاگل ملا کے گوجیاں دیواراں کھچی پھرنے جنہ دے پیچھے نبی نو نہیں پتا۔ یہاں تو ایک تجلی دیکھنے والا 30 میل کی مسافت میں رات کو چلنے والی چونٹی کو دیکھ لیتا ہے۔ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک ہو تو مسئلہ بتا دو مجھے کہ جو ایک تجلی دیکھ کر بھی زمین پر جلوہ گر ہو اور پھر کیفیت بھی عجیب ہو، اس کے بعد کیفیت کی بحالی کے بعد 30 میل پر چونٹی دیکھ لیتے ہیں، اور جو رب کے جلووں میں یوں گم ہو کہ ماذا غلب سر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ جا کٹے تھے محبوب محب، کدی اے بولے کدی او بولے، مدت دے گجڑے رازاں کو کدی اے کھولے کدی او کھولے، ایک کئی نہ کیتا ویورا اندر بلیندہ کون گے، میں دے وچ عمرانی بھی پھولے پھلیندہ کون گے، دلچسپ اے جے راز دی عارف کو گوندی اے خبر، منہ کو ملیندہ کون گے منہ کو کھلیندہ کون گے۔ یہ تو وہ جانتا گئے کہ جو گیا گئے، یہی کہہ سکتا ہوں صدیہ عرشات طالب نے مطلوب نو اج دوئے بڑھ گئے آمنے سامنے، صدیہ عرشات طالب نے مطلوب نو اج دوئے بڑھ گئے آمنے سامنے، گل محبت دی ہووے گی اے دعا والوں جان کی کہن گے آمنے سامنے، ایک گے ذات خدا ایک حبیب خدا، ایک داسانی نہیں ایک گے سب تو جدا، ایک بنان وچ غسی ایک بنن وچ غسی، کنے دس ٹھہن گے آمنے سامنے، صدیہ عرشاں تے طالب نے مطلوب نو اج دوئے بہن گے آمنے سامنے۔ اگر ذوق زندہ تے کہہ دو صدیہ عرشاں تے طالب نے مطلوب نو، و صدیہ عرشاں تے طالب نے مطلوب نو اج دوئے بہن گے آمنے سامنے، اج دوئے بہن گے آمنے سامنے، زخم پتھراں دے جا کے دکھاوے گاؤ، زخم پتھراں دے جا کے دکھاوے گاؤ، جو بیتی خدا نو سناوے گاؤ، ایک سنائے گا غم دوجا ونڈائے گا غم، ایک سنائے گا غم ایک ونڈائے گا غم، حوصلے دین گے آمنے سامنے، صدیہ عرشاں تے طالب نے مطلوب نو، صدیہ عرشاں تے طالب نے مطلوب نو اج دوئے بہن گے آمنے سامنے، گل محبت دی ہووے گی دعا والوں جان کی کہن گے آمنے سامنے۔